آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور یہ اپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے متعلق بنی ہوئی تھی. اس میں ویسے تو سر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بات جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اس کو ہر صورت روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ 26 نومبر کے بعد خاص طور پہ جس طرح کی چیزیں شروع کی گئی ہیں، اب حکومت ان کو کیسے روکے گی؟ یا پھر سوشل میڈیا پہ پابندی جس طرح پہلے پیکا میں ایک سیکشن ڈالا گیا، اس طرح کی کوئی قانون سازی ہوگی جس کے لیے کئی مرتبہ وزراء صاحبان جو ہیں وہ باتیں بھی کر چکے ہیں؟ دیکھیں، قانون سازی تو ہمارے ہاں ہر دور میں رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے، تو انہوں نے بھی یہ قانون سازی کی تھی، اسی طرح کا قانون لے کے آ رہے تھے، اس پہ بھی احتجاج ہوا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ماس کمیونیکیشن جرنلزم کو ختم کر دینا چاہیے یونیورسٹی سے. تو بہرحال یہ پالیسیاں تو یہاں سے بھی آتی ہیں، وہ اس طرح سے ان کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا بیانیہ طاقتور نہیں ہوگا تو جو دوسرا بیانیہ ہے وہ آٹومیٹکلی وہ مضبوط ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا، اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لے گا. کیونکہ دیکھیں، جو بھی چیز ہے برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے بنسبت اچھائی کے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہو یہی رہا ہے، پروپیگنڈا مشینری سب کی ہے، صرف ایک جماعت کی نہیں ہے، سبھی اس کے پر لگے میں جو ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے آپ کا. تو بات یہ کہ یوتھ کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، یوتھ بے روزگار ہو رہی ہے، کاروبار کے مواقع نہیں ہے، معیشت کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس وجہ سے ہر انسان اسی پہ لگا ہوا. پھر جب سے وہ جو یوٹیوب یا ٹک ٹاک اس طرح سے جو فیس بک، وہاں سے جو ارننگ شروع ہوئی ہے ڈالرز کے اندر، کیونکہ یہاں جب روزگار کے مواقع نہیں ہیں، وہ لغو، جھوٹ، فریب، مکر، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں ان کو جمع کر لیں آپ، اسی کے ساتھ وہ دن رات اس کے اوپر لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈالرز گر رہے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی لکریٹو ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں جس سے وہ اپنا بزنس بہتر کریں، کسی اور اس کے اوپر آئیں، کام کریں، لیکن وہ کیا کریں گے؟ آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہی سلو کر دی ہے، جو گھروں سے کام کر رہے تھے ان کے لیے پرابلم آپ نے کریٹ کر دی ہے. تو اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا. پھر یوتھ کو کارآمد کرنے کے لیے اسپورٹس کو فروغ دیں، کھیلوں کی سرگرمیاں بڑھائیں. ہمارے یہاں تو اسکول بھی ختم کر دیے گئے، سارے جو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا گیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے 2-3 کمروں کے گھروں کے اندر اسکول چلا رہے ہیں، اور ایک ہی بلڈنگ کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ سرگرمیاں تو ہے ہی نہیں. تو یہ منفی سرگرمی اسی صورت بڑھتی ہیں کہ جب آپ کے پاس کرنے کو پازیٹیو وے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی لیے بڑھتی ہے. تو اس جانب اگر توجہ دیں، نہ کہ صرف یہی کریں کہ بار بار پریس کانفرنس کر لیں اور ایکشن پلان ترتیب دے دیں، نہیں، آپ کو اس کے لیے خود ایک ایکشن پلان، اس طرح کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس کو لے کر آئیں. جو برینز ہیں، آپ نے کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ بھی اسی وے میں جو تحریک انصاف یا دیگر جو لوگ زبان استعمال کر رہے ہیں اسی زبان میں ہی آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ تو پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے کبھی اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ جتنے قوانین بنا لیں. کیونکہ موسٹلی جو سوشل میڈیا ہے، جو ایپس کو استعمال کر رہے ہیں وہ باہر سے کر رہے ہیں. جہاں ایون اس سے اندازہ لگائیں کہ جو عمران خان کا اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی باہر سے ہے، اور اس کا بارہا جو تحریک انصاف کی قیادت جو پاکستان میں بیٹھی ہے، جو ملک سے جو باہر سے بریف کیس لے کر آئے تھے، وہ بریف کیس سمیت باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں سے پروپیگنڈا کریں. جو مقامی جو لیڈران تھے وہ اس سے عاجز ہیں، بیزار ہیں اور تنگ ہو چکے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی نجی محفلوں میں بھی، اب تو خیر وہ بھی سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس بھی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ پاکستان آئے تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں، وگرنہ کوئی حالات بہتری کا چانس فی الحال اس ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایٹ لیسٹ دکھائی نہیں دیتا. اچھا سر، جو تجاویز آپ دے رہے ہیں کہ یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے، بے روزگاری ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے تجویزیں بھی دیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، ٹائم چاہیے. حکومت کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ سارا انتظام کر سکے اتنے عرصے میں؟ دیکھیں، ٹائم تو نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، کیا پتا ہمیں اگلے لمحے کا، یہ تو زندگی ہے. لیکن جب آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں، ایک لمحہ وہ بھی امانت ہے قوم کا. صحیح. کیونکہ آپ ووٹوں سے آئے ہیں، وہ چھوڑ دیں کہ فارم 47 ہے یا 45 ہے، وٹ ایور، وہ چھوڑ دیں آپ. لیکن اتنا جو ٹائم گزار دیا، تقریباً دیکھیں آپ کیا
1 سال ہونے کو ہے، 1 مہینہ ہی رہ گیا، صرف 11 مہینے آپ کے تقریباً ہو چکے ہیں، اور آپ نے سوائے کیا کیا، اگر 11 مہینے کو بھی یوٹیلائز صحیح طرح سے کر لیتے تو صورت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں ایک لمحہ میں نے جیسے کہا کہ وہ بھی قیمتی ہے. اگر آپ کی نیت ہے، اگر آپ بہتری کا کچھ لانا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر اور یوتھ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی تو ٹائم ضائع کریں. آپ جاپان کی مثال تو دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک فیکٹری کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. تو بھائی آپ یہاں پہ لوگ دھرنے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں دھرنے؟ یہاں 3 مہینے سے لوگ دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، ان کی آپ سنتے نہیں ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے یہ، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ بس ہم کر رہے ہیں، جو نہیں چاہتے، جو ایکچوئل جو عوام چاہتے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے حکمران کہ اس کو کیا جائے. تو اسی وجہ سے یہ انتشار، خلفشار اور یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں. تو بہرحال ایک ول ہونی چاہیے، ول اور دوسری کیا، اونرشپ. ہمارے ہاں جو اونرشپ کا انتہائی فقدان ہے. صرف اونرشپ ہوتی ہے اپنی سیٹ کی حد تک کہ اس کو ہم پکڑ لیں، کیونکہ دیکھیں باتیں بہت سی آ رہی ہیں، اس میں جانا بیکار ہے کہ کون وزارت عظمیٰ کے لیے بے چین تھا کتنے عرصے سے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے دوسرے بھی اس کے چکر میں لگے ہوئے. تو یہ صرف اپنا گیم کھیل رہے ہیں، اس کے علاوہ نتھنگ ہے. آپ دیکھیں نا ایک رات کے اندر پارلیمنٹ کے اندر چند گھنٹوں کے اندر کئی قراردادیں منظور کر لی جاتی ہیں، کئی آئین سازی ہو جاتی ہے. تو یہ کام کتنا مشکل تھوڑی ہے. آپ لیپ ٹاپ مفت میں آپ بانٹتے رہے، وہ کہاں گئے، کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو یہ چیزیں آپ کو درست سمت میں لے کے جانا ہوگا. پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنا ویژن کلیئر کریں، یہ چاہتے کیا ہیں، کیا صرف یہی ہے، یہی چاہتے ہیں، یا عوام کو انگیج کرنا چاہتے ہیں؟ کہ جو لوگ ہیں وہ بھی تو انہوں نے، جو یوتھ ہے اس میں سے کافی لوگوں کو انہوں نے انگیج تو کیا ہوا ہے نا. جو اپنا جو میڈیا ہاؤس، ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس بنائے ہوئے پارٹیوں نے، وہ بھی تو برین استعمال کر رہے ہیں نا وہاں پہ. ان کو لیکن نیگیٹیوٹی میں لے کے جا رہے ہیں صرف اپنی پارٹی کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے. اگر اسی کو صحیح درست سمت میں استعمال کر لیں تو ملک بھی ترقی کرے گا. جو ڈالر آج وہ انڈیویجول وے میں جو غلط کام کر کے کما رہے ہیں وہ بہتر کام کمائیں گے تو ذرا مبادلہ مزید ملٹیپلائی بھی ہوگا. تو لیکن نیت اپنی باندھ لیں. آپ جیسے نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں نا، آپ وضو کرنے کے بعد بس نیت کر لیں ایک دفعہ، سب معاملہ سیدھا ہو جائے گا.